بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: قرآن مجید میں کتنے غزوات کا ذکر ہے اور کون سا غزوہ سب سے پہلے ہوا؟ جواب: قرآن مجید میں 12 غزوات کا ذکر ہے اور سب سے پہلے غزوہ بدر تھا جو ہجرت کے دوسرے سال پیش آیا۔ سوال: امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کب اور کہاں ہوئی؟ جواب: امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 80 ہجری بمطابق 699 عیسوی کو کوفہ عراق میں ہوئی۔ وہ علم فقہ میں اپنے وقت کے عظیم عالم تھے۔ سوال: قرآن مجید کی دل کہلانے والی سورت کون سی ہے اور یہ کس منزل میں ہے؟ جواب: سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے اور یہ 5ویں منزل میں ہے۔ اس سورت کی تلاوت سے دل میں سکون اور برکت حاصل ہوتی ہے۔ سوال: حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے عذاب کے بعد بچے ہوئے لوگ کہاں جا کر آباد ہوئے؟ جواب: حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد پر عذاب آیا اور بچ جانے والے لوگ یمن کے علاقے حضر موت میں جا کر آباد ہوئے۔ سوال: مسلمانوں کا آپس میں جنگ کرنا کس درجے کا گناہ ہے؟ جواب: مسلمانوں کا آپس میں جنگ کرنا سخت ممنوع اور گناہ کبیرہ ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کفر کے قریب ہے۔ سوال: احرام میں عورتوں کا لباس کتنا مختلف ہوتا ہے؟ جواب: عورتیں احرام کے دوران سادہ لباس پہنتی ہیں جس میں چہرہ اور ہاتھوں کے علاوہ پورا جسم ڈھانپا ہوتا ہے، جبکہ مرد 2 سادہ چادریں اوڑھتے ہیں۔ سوال: قرآن مجید میں کن 4 بچوں کا ذکر جنہوں نے دودھ پیتے ہوئے کلام کیا؟ جواب: قرآن احادیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کا گواہ، جری عابد کا بچہ اور فرعون کی بیٹی کا بچہ، وہ 4 بچے ہیں جنہوں نے بچپن میں کلام کیا۔ سوال: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کس لونڈی کی استقامت سے متاثر ہو کر اسلام کے قریب آئے؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ لبینہ نامی لونڈی کی استقامت اور ایمان سے متاثر ہو کر اسلام کے قریب ہوئے، جس پر انہیں پہلے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ سوال: سورۃ فاتحہ کا دوسرا نام کیا ہے اور اس سورت کی اہمیت کیا ہے؟ جواب: سورۃ فاتحہ کا دوسرا نام ام الکتاب اور ام القرآن ہے۔ یہ سورت ہر نماز کی بنیاد ہے اور اللہ کی رحمت اور ہدایت کے لیے دعا ہے۔ سوال: امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی میں کتنے حج کیے؟ جواب: امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں 55 حج کیے اور ہر حج میں علم و حکمت کی باتیں لوگوں میں عام کی۔ سوال: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنا لیا جبکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا؟ یہ جملہ کس کے لیے کہا تھا؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ جملہ عمرو بن العاص کے بیٹے کے ظلم پر کہا تھا جب انہوں نے ایک قبطی غلام پر زیادتی کی۔ سوال: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا اور ان کا اسلام میں کیا مقام تھا؟ جواب: حضرت سعد بن ابی وقاص کا تعلق بنو زہرہ قبیلے سے تھا اور وہ اسلام کے اولین سپاہیوں میں شامل تھے۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری قوم کے شیر کا لقب دیا۔ سوال: قرآن مجید میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کہاں آیا ہے اور ان کا مقام کیا تھا؟ جواب: حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا ذکر سورۃ احزاب میں آیا ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے اور اسلامی فوج کے عظیم سپہ سالار بھی تھے۔ سوال: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے وقت کون سی زوجہ ان کے ساتھ موجود تھی؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زوجہ حضرت نائلہ خاتون ان کے ساتھ موجود تھی اور انہوں نے آخری وقت میں ان کی حفاظت کی کوشش کی۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کون سی عبادت بھول گئے تھے جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں تنبیہ کی؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام ایک جنگی مہم کے دوران عصر کی نماز بھول گئے تھے جس پر اللہ نے انہیں نصیحت فرمائی اور انہوں نے اللہ سے توبہ کی۔ سوال: جنگ قادسیہ میں ایرانی سپہ سالار کون تھا اور اس جنگ کا کیا نتیجہ نکلا؟ جواب: جنگ قادسیہ میں ایرانی سپہ سالار رستم تھا جسے مسلمانوں نے شکست دی۔ یہ جنگ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم فتح ثابت ہوئی۔ سوال: قیامت کے دن بچوں کے بالوں کا کیا رنگ ہوگا اور اس کی وجہ کیا ہے؟ جواب:
قیامت کے دن بچوں کے بال سفید ہوں گے کیونکہ قیامت کے خوف اور ہولناکی سے ہر انسان پر سخت اثر ہوگا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کتنے پیشوں میں ماہر تھے اور انہوں نے انسانیت کو کیا سکھایا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام 1000 پیشوں میں ماہر تھے جن میں زراعت، دستکاری اور دیگر صنعتیں شامل تھیں۔ انہوں نے انسانیت کو کام کرنا سکھایا۔ سوال: فقیر کو کس وقت کھانا کھلانا مکروہ ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ جواب: مہمان نوازی کے وقت فقیر کو کھانا کھلانا مکروہ ہے کیونکہ اس وقت مہمانوں کی توجہ فقیر کی طرف مبذول ہوتی ہے جو مہمان نوازی کے آداب کے خلاف ہے۔ سوال: حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا سبب کیا تھا؟ جواب: حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ابو جہل کے ظلم سے ناراض ہو کر اسلام قبول کر گئے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی اور بعد میں اسلام کے عظیم سپاہی بنے۔ سوال: مہر نبوی کس صحابی کے پاس تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکرٹری کے طور پر کام کرتے تھے؟ جواب: حضرت حنظلہ بن ربیع رضی اللہ عنہ کو مہر نبوی کا ذمہ دیا گیا تھا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط اور دستاویزات کی مہر لگاتے تھے۔ سوال: کن عورتوں کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھانا چاہیے؟ جواب: دوپٹہ اتار کر کھانا پکانے والی عورتوں کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ وضاحت: یہ واقعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حوالے سے مشہور ہے۔ روایت کے مطابق حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک مرتبہ ایک گھر میں دعوت پر گئے۔ جب انہوں نے کھانا پیش کیا گیا تو انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ میزبان نے وجہ دریافت کی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ آپ کے گھر کی عورتیں دوپٹے کے بغیر کھانا پکاتی ہیں جس کی وجہ سے ان کے بال کھانے میں گر سکتے ہیں، اس لیے میں یہ کھانا نہیں کھا سکتا۔ یہ واقعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی تقویٰ، صفائی اور دین کی پابندی کا واضح ثبوت ہے، جہاں وہ کھانے کے معاملے میں بھی شرعی احکام اور پاکیزگی کا خاص خیال رکھتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: قرآن مجید میں کتنے غزوات کا ذکر ہے اور کون سا غزوہ سب سے پہلے ہوا؟ جواب: قرآن مجید میں 12 غزوات کا ذکر ہے اور سب سے پہلے غزوہ بدر تھا جو ہجرت کے دوسرے سال پیش آیا۔ سوال: امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کب اور کہاں ہوئی؟ جواب: امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 80 ہجری بمطابق 699 عیسوی کو کوفہ عراق میں ہوئی۔ وہ علم فقہ میں اپنے وقت کے عظیم عالم تھے۔ سوال: قرآن مجید کی دل کہلانے والی سورت کون سی ہے اور یہ کس منزل میں ہے؟ جواب: سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے اور یہ 5ویں منزل میں ہے۔ اس سورت کی تلاوت سے دل میں سکون اور برکت حاصل ہوتی ہے۔ سوال: حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے عذاب کے بعد بچے ہوئے لوگ کہاں جا کر آباد ہوئے؟ جواب: حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد پر عذاب آیا اور بچ جانے والے لوگ یمن کے علاقے حضر موت میں جا کر آباد ہوئے۔ سوال: مسلمانوں کا آپس میں جنگ کرنا کس درجے کا گناہ ہے؟ جواب: مسلمانوں کا آپس میں جنگ کرنا سخت ممنوع اور گناہ کبیرہ ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کفر کے قریب ہے۔ سوال: احرام میں عورتوں کا لباس کتنا مختلف ہوتا ہے؟ جواب: عورتیں احرام کے دوران سادہ لباس پہنتی ہیں جس میں چہرہ اور ہاتھوں کے علاوہ پورا جسم ڈھانپا ہوتا ہے، جبکہ مرد 2 سادہ چادریں اوڑھتے ہیں۔ سوال: قرآن مجید میں کن 4 بچوں کا ذکر جنہوں نے دودھ پیتے ہوئے کلام کیا؟ جواب: قرآن احادیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کا گواہ جری عابد کا بچہ اور فرعون کی بیٹی کا بچہ، وہ 4 بچے ہیں جنہوں نے بچپن میں کلام کیا۔ سوال: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کس لونڈی کے استقامت سے متاثر ہو کر اسلام کے قریب آئے؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ لبینہ نامی لونڈی کی استقامت اور ایمان سے متاثر ہو کر اسلام کے قریب ہوئے، جس پر انہیں پہلے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ سوال: سورۃ فاتحہ کا دوسرا نام کیا ہے اور اس سورت کی اہمیت کیا ہے؟ جواب: سورۃ فاتحہ کا دوسرا نام ام الکتاب اور ام القرآن ہے۔ یہ سورت ہر نماز کی بنیاد ہے اور اللہ کی رحمت اور ہدایت کے لیے دعا ہے۔ سوال: امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی میں کتنے حج کیے؟ جواب:
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں 55 حج کیے اور ہر حج میں علم و حکمت کی باتیں لوگوں میں عام کی۔ سوال: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنا لیا جبکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا؟ یہ جملہ کس کے لیے کہا تھا؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ جملہ عمرو بن العاص کے بیٹے کے ظلم پر کہا تھا جب انہوں نے ایک قبطی غلام پر زیادتی کی۔ سوال: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا اور ان کا اسلام میں کیا مقام تھا؟ جواب: حضرت سعد بن ابی وقاص کا تعلق بنو زہرہ قبیلے سے تھا اور وہ اسلام کے اولین سپاہیوں میں شامل تھے۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری قوم کے شیر کا لقب دیا۔ سوال: قرآن مجید میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کہاں آیا ہے اور ان کا مقام کیا تھا؟ جواب: حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا ذکر سورۃ الاحزاب میں آیا ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے اور اسلامی فوج کے عظیم سپہ سالار بھی تھے۔ سوال: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے وقت کون سی زوجہ ان کے ساتھ موجود تھی؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زوجہ حضرت نائلہ خاتون ان کے ساتھ موجود تھی اور انہوں نے آخری وقت میں ان کی حفاظت کی کوشش کی۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کون سی عبادت بھول گئے تھے جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں تنبیہ کی؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام ایک جنگی مہم کے دوران عصر کی نماز بھول گئے تھے جس پر اللہ نے انہیں نصیحت فرمائی اور انہوں نے اللہ سے توبہ کی۔ سوال: جنگ قادسیہ میں ایرانی سپہ سالار کون تھا اور اس جنگ کا کیا نتیجہ نکلا؟ جواب: جنگ قادسیہ میں ایرانی سپہ سالار رستم تھا جسے مسلمانوں نے شکست دی۔ یہ جنگ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم فتح ثابت ہوئی۔ سوال: قیامت کے دن بچوں کے بالوں کا کیا رنگ ہوگا اور اس کی وجہ کیا ہے؟ جواب: قیامت کے دن بچوں کے بال سفید ہوں گے کیونکہ قیامت کے خوف اور ہولناکی سے ہر انسان پر سخت اثر ہوگا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کتنے پیشوں میں ماہر تھے اور انہوں نے انسانیت کو کیا سکھایا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام 1000 پیشوں میں ماہر تھے جن میں زراعت، دستکاری اور دیگر صنعتیں شامل تھیں۔ انہوں نے انسانیت کو کام کرنا سکھایا۔ سوال: فقیر کو کس وقت کھانا کھلانا مکروہ ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ جواب: مہمان نوازی کے وقت فقیر کو کھانا کھلانا مکروہ ہے کیونکہ اس وقت مہمانوں کی توجہ فقیر کی طرف مبذول ہوتی ہے جو مہمان نوازی کے آداب کے خلاف ہے۔ سوال: حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا سبب کیا تھا؟ جواب: حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ابو جہل کے ظلم سے ناراض ہو کر اسلام قبول کر گئے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی اور بعد میں اسلام کے عظیم سپاہی بنے۔ سوال: مہر نبوی کس صحابی کے پاس تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکرٹری کے طور پر کام کرتے تھے؟ جواب: حضرت حنظلہ بن ربیع رضی اللہ عنہ کو مہر نبوی کا ذمہ دیا گیا تھا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط اور دستاویزات کی مہر لگاتے تھے۔ سوال: کن عورتوں کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھانا چاہیے؟ جواب: دوپٹہ اتار کر کھانا پکانے والی عورتوں کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ وضاحت: یہ واقعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حوالے سے مشہور ہے۔ روایت کے مطابق حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک مرتبہ ایک گھر میں دعوت پر گئے۔ جب انہوں نے کھانا پیش کیا گیا تو انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ میزبان نے وجہ دریافت کی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ آپ کے گھر کی عورتیں دوپٹے کے بغیر کھانا پکاتی ہیں جس کی وجہ سے ان کے بال کھانے میں گر سکتے ہیں، اس لیے میں یہ کھانا نہیں کھا سکتا۔ یہ واقعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی تقویٰ، صفائی اور دین کی پابندی کا واضح ثبوت ہے، جہاں وہ کھانے کے معاملے میں بھی شرعی احکام اور پاکیزگی کا خاص خیال رکھتے تھے۔